قیامت، روز حساب۔ انسانوں کی گردنوں پر لٹکتی ہوئی ایک تلوار جو کبھی بھی گر سکتی ہے۔ لیکن آخر اس کے آنے سے پہلے کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہوں گی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قیامت آئے گی کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب جاہل حکمران حکومت کریں گے۔ Our objective was the destruction of Iran. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت ہوگی جو اس کے لائق نہیں ہوں گے، Very good friends over a fairly short period of time. اور بغیر کسی علم کے فتویٰ دیں گے۔ إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے دے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ لوگ ظالموں کی پیروی کریں گے اور جو ان میں سب سے بہترین انسان ہوں گے اسے ذلیل کیا جائے گا۔ لوگوں کی مساجد بھر جائیں گی لیکن ان کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ ایسے گمراہ ہوں گے جیسے تیر اپنے نشانے سے چک جاتا ہے، اور وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے جیسے تیر کمان میں واپس نہیں آتا۔ فتنے ظاہر ہونے لگیں گے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو رشتے ٹوٹنے لگیں گے، لوگ اپنے بڑوں پر لعنتیں کریں گے، زلزلے بڑھ جائیں گے، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا ہے، اور مرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں مارا گیا۔ ایک آدمی دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ وقت بہت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ دولت بڑھ جائے گی، عرب کی زمین کھیت اور ندی نالے مال سے بھر جائیں گے۔ A desert in Saudi Arabia receives snowfall and hail. لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حرام طریقے سے کمایا گیا ہے یا حلال طریقے سے، اور انسان کی عزت بھی اس کی دولت دیکھ کر ہوگی، نہ کہ اس کے دین اور تقوی سے۔ تجارت میں نفع نہیں دے گی۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جب کوئی ایسا انسان باقی نہیں رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو۔ جو سود نہیں کھائے گا وہ بھی اس کی گندگی سے متاثر ہوگا۔ کاروبار بڑھ جائیں گے لیکن اس میں برکت کم ہو جائے گی۔ جھوٹ بڑھ جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ پوری دنیا میں شراب پی جائے گی اور زنا کھلے عام کیا جائے گا۔ ریشم کا لباس پہنا جائے گا۔ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی نقل کریں گے، اور عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ بچے اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے۔ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب قرآن میں سوائے اس کے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں پر ایسا دور آئے گا جب حق چھپ جائے گا اور جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے، ہر نیا فتنہ پچھلے سے بدتر ہوگا۔ لوگوں کے دل برائی سے بھر جائیں گے جبکہ ان کے چہرے نیک نظر آئیں گے۔ لوگ دنیاوی فائدے کے لیے ایمان بیچیں گے۔ عورتیں معاشرے پر غلبہ کریں گی اور مرد ان کی بات مانیں گے۔ اس وقت تم لوگ حکمرانوں کو طاقت کے نشے میں ڈوبے بے گناہوں کو مرتے دیکھو گے۔ لوگ زمین میں غرق ہو جائیں گے اور مارے جائیں گے، پتھر سے مارے جائیں گے۔ قبائل آپس میں لڑیں گے اور کوئی انہیں اس برائی سے نہیں روکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک عجیب موت ہوگی۔ ایک آدمی بازار میں کھڑا ہوگا اور اسے اچانک موت آ جائے گی جبکہ آس پاس کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے اچانک موت۔ آج کل یہ سب
روزمرہ زندگی میں ہو رہا ہے۔ ہر 40 سے 50 لاکھ لوگوں کی اچانک موت ہوتی ہے اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بازار لوگوں کے قریب ہوں گے۔ آج آن لائن شاپنگ ایپس کے ذریعے لوگوں کی جیبیں مکمل مارکیٹ ہیں، وہ جو کچھ چاہیں آرڈر کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ سعودی عرب کے ایک پہاڑ جبل حبشی پر کھڑا ہوگا اور وہاں سے مدینہ کو دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم وہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ رات کے وقت مسجد نبوی بالکل سفید محل کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس وجہ سے وہ جبل حبشی پہاڑ پر کھڑا ہوگا اور دور سے مدینہ دیکھے گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ مدینہ کے باہر ایک پہاڑ ہے اور اسی پہاڑ پر کھڑا ہو کر وہ مدینہ کو دیکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دولت اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے گا لیکن کوئی نہیں ملے گا جو اس سے لے لے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ہوگا جب وہ دنیا کے لیڈر بنیں گے تو ان کے پاس دنیا بھر کی دولت آئے گی جسے وہ لوگوں میں بانٹیں گے۔ قیامت کیسے آئے گی؟ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا دنیا میں ظلم بہت زیادہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام دنیا کی سپر پاور کو ہرا دیں گے اور مسلمانوں کو ظلم سے آزاد کرائیں گے۔ اس کے بعد دجال نکلے گا جسے مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں حکومت کریں گے اور انصاف قائم کریں گے۔ پھر اللہ یاجوج ماجوج کو دنیا میں چھوڑ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ایک پہاڑ پر لے جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے۔ کچھ سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ وفات کے بعد دوبارہ کفر پھیلنا شروع ہو جائے گا، لوگ اسلام سے دور ہوں گے اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے، دنیا دوبارہ برائی سے بھر جائے گی۔ پھر ایک اور نشانی ظاہر ہوگی جب مشرق، مغرب اور عربین جزیرہ نما میں زمین دھس جائے گی۔ شاید زلزلے کی وجہ سے ہوگا کہ لوگوں کے لیے نشانی ہوگی کہ وہ دین کی طرف لوٹ آئے۔ اس کے بعد آسمان سے دھواں آئے گا جو کافروں کو تکلیف دے گا، جبکہ مومنوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ دھواں 40 دن تک جاری رہے گا اور بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ ممکنہ طور پر ایک نیوکلیر ایونٹ بھی ہو سکتا ہے جو پوری دنیا میں دھواں پھیلا دے، یا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو تاکہ مسلمان ڈر جائیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ پھر ذوالحجہ کے مہینے میں ایک ایسی رات آئے گی جو 2 یا 3 دن جیسی لمبی ہوگی۔ لوگ دن کے آنے کا انتظار کریں گے مگر دن نہیں نکلے گا، لوگ رونے لگیں گے، پوری دنیا میں خوف پھیل جائے گا، جانور بھی انتظاروں میں ہوں گے اور ان کی نظریں آسمان کی طرف ہوں گی۔ پھر 2 یا 3 دن بعد سورج نکلے گا، لیکن مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے۔ وہ آدھے آسمان تک جائے گا اور پھر دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگ جان جائیں گے کہ اس کائنات کا اختتام قریب ہے۔ اسی وقت مکہ کے قریب صفا نامی پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابت الارض ہوگا۔ ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا جس سے انہوں نے اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے اللہ نے انہیں بے شمار طاقتیں دی تھی۔
یہ جانور لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا. یہ اتنی تیزی سے چلے گا کہ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو وہ نہیں بھاگ سکے گا. یہ کافروں کے ماتھے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ہر مومن کے ماتھے پر لکیر کھینچے گا جس سے ان کا چہرہ بھی چمکنے لگے گی. پھر سب کے سامنے ظاہر ہوگا کہ کون مومن ہے اور کون کافر. مومن نیک اعمال کرتے رہیں گے اور کافر اپنے کفر پر قائم رہیں گے. کئی سال بعد یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوگی اور ہر اس شخص کو موت دے دے گی جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ کا نام لینے والا ایک بھی شخص موجود ہو. اس ہوا سے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے اور پھر صرف کافر دنیا میں باقی رہ جائیں گے. اس کے بعد افریقی لوگ پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے اور حکومت کریں گے. انہی افریقیوں میں سے ایک شخص ہوگا جو کعبہ کو توڑ دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبہ کو توڑ دے گا. افریقہ کے دنیا پر حکومت کرنے کے بعد دنیا گناہوں سے بھر جائے گی. لیڈرز عوام پر ظلم کریں گے اور بت پرستی عام ہو جائے گی. بیماریاں پھیلیں گی. دنیا کی حالت بہت خراب ہوگی سوائے شام کے. وہاں کے حالت باقی ممالک سے بہتر ہوگی. اسی وقت جنوب سے ایک بڑی آگ نکلے گی جس کی وجہ سے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ شام کی طرف سفر کریں گے اور یوں دنیا کے سارے کافر شام میں جمع ہو جائیں گے. ان کے جمع ہونے کے بعد وہ آگ واجب ہو جائے گی. آگ کے بعد اچانک جمعے کے دن محرم کی 10 تاریخ کو سورج نکلے گا. لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور اسی وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ دنیا کے تمام انسان اور جانور اس کو سنتے ہی تباہ ہو جائیں گے. اس کے بعد زمین تباہ ہو جائے گی. کائنات، ستارے، سیارے سب ختم ہو جائیں گے. فرشتوں کو بھی موت آئے گی. یہاں تک کہ حضرت اسرائیل موت کا فرشتہ ہیں انہیں بھی موت آئے گی. پوری کائنات ختم ہو جائے گی. صرف اللہ ہمیشہ کی طرح باقی رہے گا. پھر اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں بادشاہ؟ میں ہی اصل بادشاہ. تمام سلطنتیں اور طاقتیں ختم ہو چکی ہیں. اللہ حضرت اسرافیل کو دوبارہ زندہ کرے گا. حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے قبروں کے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے. زمین صاف اور سیدھی ہو چکی ہوگی. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھائے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش سے لپٹے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھائے گئے ہیں یا قیامت کی بے ہوشی کے اثر ان پر نہیں ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انسان قبروں سے زندہ کیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد انسان کا پورا جسم گل جاتا ہے سوائے اس کی دم کی ہڈی کے. یہ نہیں گلتی اور اسی ہڈی سے قیامت کے دن انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اسی ہڈی کو کیکسس بون کہتے ہیں. یہ ریڑھ کی ہڈی میں چھوٹی سی ہڈی ہے. اس ہڈی میں بھی دیگر ہڈیوں کی طرح انسان کا ڈی این اے محفوظ ہوتا ہے. آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ انسان کا ڈی این اے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی اس ہڈی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور ڈی این اے ہی فیصلہ کرتا ہے کہ انسان کیسا ہوگا. اسی طرح قیامت کے دن تمام انسان اسی ہڈی سے زندہ کیے جائیں گے. جو لوگ زندہ ہوں گے تو خوف کے مارے پسینے میں بھیگے ہوں گے. وہ کافر جو دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے تھے وہ جان جائیں گے کہ یہ ان کے برے دن کا آغاز ہے اور یہی قیامت کا دن کا حساب کتاب شروع ہوگا.